دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ بہت زیادہ ہارر ہے، دل کو تھوڑا مضبوط کر لیجئے۔ آپ نے بہت ہارر واقعات سنے ہوں گے، لیکن آج یہ واقعہ سن کر دیکھیں۔ یہ واقعہ ہمیں جمشید نے انڈیا کے شہر میرٹھ سے بھیجا ہے۔ جمشید، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلیے دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر جمشید کا یہ واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب، میرا نام جمشید ہے، میں انڈیا کے شہر میرٹھ میں رہتا ہوں۔ واقعہ جو آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ میری ایک کزن کے ساتھ پیش آیا۔ یہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی اور میرے تایا کی بیٹی تھی۔ میرے دادا دادی کے 2 ہی بیٹے تھے، ایک میرے ابو اور ایک میرے تایا۔ ہم ساتھ ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا۔ میری تائی امی میری خالہ بھی تھی، وہ میری امی کی سگی بہن تھی۔ میرے تایا کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی، اور میرے ابو کی 2 بیٹیاں اور ایک میں ان کا بیٹا تھا۔ میری تایا زاد بہن کو پرفیومز کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے اچھا خاصا پرفیوم کا کلیکشن جمع کیا ہوا تھا۔ میری تائی امی میری کزن کو بہت منع کیا کرتی تھیں کہ بیٹا لڑکیوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے، لیکن میری کزن ان کی بات نہیں مانتی تھی اور ضد کر کے پرفیوم لگا ہی لیا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ امی کچھ نہیں ہوتا، میں اپنا حصار کھینچ لیتی ہوں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہم سب کزنز کا ننیال ایک ہی تھا۔ ایک دن ہم سب کزنز نانی کے گھر رکنے کے لیے گئے۔ نانی نے نیا گھر لیا تھا۔ نانی کے گھر سے تھوڑی ہی دور ایک شمشان گھاٹ تھا جو ہماری نانی کی چھت سے بالکل صاف نظر آتا تھا۔ اس شمشان گھاٹ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں بھوت پریت اور جنات کا بہت ہی خطرناک سایہ ہے۔ یہ سن کر ہم سب کزنز کی کیوریوسٹی بڑھ گئی۔ ہم سب کزنز نے فیصلہ کیا کہ آج رات کو 12 بجے نانی کی چھت پر بیٹھ کر ہارر باتیں کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ نہیں آیا وہ ڈرپوک تصور کیا جائے گا، کیونکہ رات کو 12 بجے 2 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جایا کرتی تھی۔ رات کو 12 بجتے ہی ہم سب کزنز پلان کے مطابق چھت پر جمع ہو گئے۔ کافی بڑے ایریا کی لائٹ گئی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بس چاند کی روشنی میں ہی تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ نانی کے گھر سے ایک گلی چھوڑ کر موجود شمشان گھاٹ چاند کی ہلکی روشنی میں بہت زیادہ پراسرار اور خوفناک لگ رہا تھا۔ بہت زیادہ خوفناک ماحول تھا۔ میرے بڑے کزنز نے کہا کہ اس خوفناک ماحول میں ہارر باتیں کرنے کا الگ ہی مزہ آئے گا۔ خیر، ہم نے ایک دوسرے کو ہارر واقعات سنانا شروع کر دیے۔ مزہ تو واقعی میں بہت زیادہ آ رہا تھا، لیکن ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ میری کزن نے اس وقت بھی بہت زیادہ تیز پرفیوم لگایا ہوا تھا۔ ان کے پرفیوم کی خوشبو سے پوری چھت مہک رہی تھی۔ ہمیں ہارر باتیں کرتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ میری بہن نے ہم سب کو متوجہ کر کے کہا کہ وہ دیکھو، شمشان گھاٹ کے اندر وہ 2 آنکھیں کیسی چمک رہی ہیں۔ ہم سب نے شمشان گھاٹ کی طرف دیکھا تو واقعی میں 2 آنکھیں چمک رہی تھیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں ہی دیکھ رہی ہیں۔ ساتھ ہی بہت عجیب سی سرگوشیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی، جیسے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ نہ ہی وہ عورتوں کی آواز لگ رہی تھی، نہ ہی کسی مرد کی۔
ایک دم سے وہ چمکتی ہوئی آنکھیں اوپر اٹھنا شروع ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہاں کئی فٹ لمبا کالا جسم نمودار ہو گیا۔ اس جسم کی ہی وہ آنکھیں تھیں جو چمک رہی تھیں۔ وہ کالا جسم بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اس کالے جسم کے ہاتھ ضرورت سے زیادہ لمبے تھے۔ اس کے ہاتھ گھٹنوں سے بھی نیچے آ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سب کزنز کے ہوش و حواس کھو گئے۔ خوف کی وجہ سے ہم سب کا برا حال ہو گیا تھا۔ ابھی ہم صحیح سے کچھ سمجھ بھی نہیں پائے تھے کہ میری تایا زاد بہن نے انتہائی خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھیں۔ شاید ان کے کالے ڈیلے اوپر چڑھ گئے تھے۔ ان کے ہاتھ پاؤں عجیب طریقے سے مڑ گئے تھے اور وہ مسلسل بہت زیادہ خوفناک آوازیں نکال رہی تھیں۔ میری دونوں چھوٹی بہنوں نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ میری اور میرے دونوں بڑے کزنز کی بھی حالت خراب تھی۔ ہمارے ہاتھ پاؤں بالکل ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ میری بہنوں کی چیخ سن کر میرے ابو، تایا، نانا، ماموں وغیرہ سب بھاگتے ہوئے اوپر آئے اور پوچھا کہ کیا ہوا، لیکن ہم لوگ کچھ بتانے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں کہا کہ وہ شمشان گھاٹ، وہ لیکن اب وہاں کوئی موجود نہیں تھا اور میری تایا زاد بہن بے ہوش ہو گئی تھی۔ تایا نے میری کزن کو اٹھایا اور ہم سب کو لے کر نیچے آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہمارے حواس بحال ہوئے تو ہم نے گھر والوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والا یہ سارا واقعہ بتایا۔ نانا نے کہا کہ تم نے یہ غلط حرکت کیوں کی؟ خواہ مخواہ میں ان غیر مرئی مخلوقات کو اپنی طرف متوجہ کیوں کیا؟ اس شمشان گھاٹ میں تو ویسے ہی بہت ہی خطرناک جنات کا بسیرا ہے۔ خیر، ابو نے اس وقت تو ایک ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے میری تایا زاد بہن کے انجیکشن وغیرہ لگایا اور کہا کہ یہ صبح تک بہتر ہو جائیں گی۔ 2 بجے لائٹ آئی تو ہم سب بھی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح اٹھے تو میری تایا زاد بہن نے کہا کہ میرا پورا جسم بہت بری طرح سے دکھ رہا ہے۔ میری امی اور تائی امی نے دیکھا تو میری تایا زاد بہن کے پورے جسم پہ بری طرح جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے تھے۔ خیر، ہم لوگ ناشتہ وغیرہ کرتے ہی فوراً اپنے گھر آ گئے۔ تایا زاد بہن بہت زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ لیٹ کر دوبارہ سو گئی۔ وہ سارا دن سوتی رہی۔ مغرب کے بعد جیسے ہی تھوڑا اندھیرا ہوا تو اس کے ہاتھ پاؤں دوبارہ عجیب طریقے سے مڑنا شروع ہو گئے اور اس نے دوبارہ وہی خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ میری تائی امی نے گھبرا کر فوراً سب گھر والوں کو بلایا۔ میرے والد صاحب نے تایا ابو سے کہا کہ بھائی جان، یہ معاملات مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، چلیے کسی عالم کو لے کر آتے ہیں۔ ابو اور تایا دونوں کسی عالم کو لینے چلے گئے۔ ہم سب میری تایا زاد بہن کے کمرے میں ہی موجود تھے۔ تائی امی نے اپنی بیٹی پر دم کرنے کی غرض سے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا تو میری تایا زاد بہن نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ اس نے غضبناک طریقے سے تائی امی کو گھورا اور کہا، چپ کر بڑھیا، اور تم سب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چھت کی طرف دیکھنے لگی اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے بیڈ سے 2 یا 2.5 فٹ اوپر ہوا میں اڑ گئی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ہم سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ یہ کوئی فلم کا سین نہیں تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنی تایا زاد بہن کو دیکھ رہا تھا جو ہوا میں معلق تھی اور انتہائی خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ میری دونوں بہنوں نے زور زور سے چیخ چیخ کر ڈر کے مارے رونا شروع کر دیا۔ میری تایا زاد بہن نے دوبارہ انتہائی خوفناک طریقے سے چیخ کر کہا،
निकल जाओ तुम सब यहाँ से। इसने इतने खौफनाक तरीके से कहा था कि हम सब बेसाख्ता इस कमरे से बाहर निकल आए। हमारे बाहर आते ही मेरी तायाजाद बहन का जिस्म वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। हम सब इसके कमरे के बाहर खड़े होकर अब्बू और ताया अब्बू का इंतज़ार करने लगे। अब्बू और ताया अब्बू जल्दी ही एक आलिम साहब को लेकर आ गए। अब्बू और ताया अब्बू आलिम साहब को लेकर मेरी तायाजाद बहन के कमरे में चले गए। आलिम साहब ने बाकी घर वालों को बाहर ही रुकने का कहा। कमरे के अंदर से बहुत ही भयानक चीखों पुकार की आवाज़ें आती रहीं। 15 मिनट बाद ही आमिल साहब बाहर आ गए और बताया कि आपकी बेटी पर एक बहुत ही ख़तरनाक जिन आशिक हो गया है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। आलिम साहब ने कहा कि इसको काबू करना मेरे बस की बात नहीं। इन्होंने कहा कि आप इसको फ़ौरन मेरे साथ मेरे उस्ताद मुफ्ती साहब के पास ले चलें। इस जिन को मैं ज़्यादा देर काबू में नहीं रख सकता। हम फ़ौरन अपनी बहन को लेकर मुफ्ती साहब के पास चले गए। मुफ्ती साहब के आस्थाने पर पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही काफ़ी रश था। आलिम साहब ने मुफ्ती साहब को जाकर मेरी बहन के बारे में बताया। मुफ्ती साहब फ़ौरन उठकर हमारे पास आ गए। इनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा तशवीश थी। न जाने आलिम साहब ने क्या बताया था। मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं इस जिन को हाजिर कर रहा हूँ। जब मैं जिन को हाजिर करूँ तो आपने मजबूती से इस लड़की को पकड़ कर रखना है। अभी तक मेरी तायाजाद बहन नीम बेहोशी की हालत में थी। जैसे ही मुफ्ती साहब ने कुछ पढ़कर जिन को हाजिर किया, एकदम से मेरी बहन की आंखें दोबारा सफ़ेद हो गईं और इसके चेहरे पर नीली नीली नसें उभर कर बाहर आ गईं। मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। इसने गज़बनाक तरीके से चीखना शुरू कर दिया। न जाने मेरी तायाजाद बहन में इतनी जान कहाँ से आ गई थी कि मैं, मेरे दोनों तायाजाद भाई, मेरे ताया और मेरे अब्बू, हम 5 लोग मिलकर भी इसको सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे थे। मुफ्ती साहब मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। मुफ्ती साहब ने जैसे ही पढ़कर फूंका तो इसका जिस्म एकदम से ढीला पड़ गया और इसकी गुर्राहट वाली चीखें दर्द में तब्दील हो गईं। मुफ्ती साहब के काफ़ी पूछने पर इसने सिर्फ इतना कहा, ये मेरी है, मैं इसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं अब इससे अपने मोक्किलों के ज़रिए बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद ही मेरी बहन दोबारा नीम बेहोशी में चली गई और मुफ्ती साहब पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए। तकरीबन आधे घंटे बाद मुफ्ती साहब ने हमें बताया कि वो जिन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और अब वो हमारी बहन का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मुफ्ती साहब ने कहा, लेकिन मैंने इसको पाबंद कर दिया है और अब वो उस तरीके से इस लड़की पर हावी नहीं होगा जैसे अभी तुम्हारे घर पर हुआ था। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आप लोग कभी भी इस लड़की की शादी नहीं करेंगे। अगर आपने कभी इस लड़की की शादी करने की कोशिश की तो नुकसान के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। इसके बाद हमने कई बड़े बड़े आलिमों को दिखाया, लेकिन सबका वही जवाब था जो मुफ्ती साहब ने हमसे कहा था। वो दोबारा तो उस तरीके से मेरी तायाजाद बहन पर हावी नहीं हुआ, लेकिन वो ज़िंदगी भर मेरी तायाजाद बहन के साथ रहा। हम घर वालों ने कई बार मेरी तायाजाद बहन के आसपास एक साया देखा। मैंने भी कई बार इसको रात में अकेले बैठे बातें करते देखा, लेकिन हमने इसकी कहीं शादी करने की हिम्मत नहीं की।
آخر کار 40 سال کی عمر میں میری تایا زاد بہن کا انتقال ہو گیا۔ مرتے دم تک اس جن نے میری تایا زاد بہن کو نہیں چھوڑا۔ یہ واقعہ آپ تک پہنچانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میری ساری پیاری بہنیں بہت احتیاط کریں۔ ایسی جگہ کہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ جنات کا سایہ ہے، وہاں پر پرفیوم یا کوئی اور خوشبو لگا کر نہ جائیں، اور خواہ کبھی بھی غیر مرئی مخلوقات کو اپنی طرف متوجہ نہ کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ایسے ہی خوفناک واقعات پسند ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہے اور آپ کیسے واقعات سننا پسند کرتے ہیں، ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو نیچے دیے گئے ہمارے اس ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، لیکن ہاں، اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ یہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔